اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک حق پہچانن دی، حق سمجھن دی، حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چیمہ صاحب دی ساری محنت و کاوش نو خالق قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ ہے اللہ پاک نے انساناں نو دو چیزاں تو منع فرمایا۔ خالق کائنات جنہیں انسان خود بنائے نے، انساناں دی بہتر زندگی گزارن دا قانون میں خود بنائے۔ جس طرح خالق کائنات نے اس بات ٹھیک ہے، میں منہ کے پیچھے کر لینا۔ خالق کائنات نے جس طرح انسان خود بنائے نے، اس انسان نو خالق تو سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا کہ انسان دا ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، یہ دا مستقبل کیسا ہے، کیڑی کیڑی سوچ انسان دے وچ آ سکتی ہے، کیڑیاں کیڑیاں سوچاں نو گمراہ کر سکتی ہیں، کیسے کیسے وسوسے دے ذہن چ آ سکتے ہیں، یعنی جڑے وسوسیاں دی گنجائش ہے وہ بھی خالق جانتا ہے، یہ خیر دی کنی گنجائش ہے وہ بھی خالق جانتا ہے۔ چونکہ خالق نے انسان نو خلق خود کیتا ہے، قبلہ اس واسطے خالق انہوں اچھے طریقے نال خوب جانتا ہے، لہٰذا جس طرح کسی مشین نال باقاعدہ کاپی بھیجدا ہے وہ بندہ جڑا مشین بناندا ہے کہ یہ اے فنکشن نے ایتھے ایتھے انج کم کرے گا، عیب آ جائے تے انج کرنا ہے، ایس طرح ہوئے تے ایس طرح کرنا ہے، یہ صرف وہ بھیج سکتا نال جس وہ شے ایجاد کیتی ہے۔ یہ ایجاد کرنے والے اور نے تے خلق کرنے والا اور، ایجاد اور ہے، خلق اور ہے۔ خالق نے انسان نو کن کہہ کے خلق کیتا ہے، وہ دے واسطے اس بہترین ایک ضابطہ حیات بنایا ہے انسان دے فائدے واسطے، جہدے وچ انسان دا نقصان نہ ہوئے، صرف فائدہ ہوئے۔ اس ضابطہ حیات دا نام اسلام ہے، تے جڑی نال کاپی بھیجی ہے او دا نام قرآن۔ میں سمجھنا جڑی خالق کائنات نے یہ نال کتاب بھیجی ہے جہدے وچ سارا کچھ درج ہے او دا نام قرآن۔ لہٰذا خالق نے قبلہ انہاں چیزاں تو بندیاں نو روکیا ہے جہدے وچ انسانیت دا نقصان، وہ چیزاں تو لوگاں نو رغبت لائی ہے جہدے وچ انسانیت دا فائدہ ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ وچ دو چیزاں تو لوگاں نو منع فرمایا جڑا آج دا موضوع ہے، باقی بڑیاں چیزاں نے الحمدللہ تواڈے اذہان وچ پڑھے لکھے دوستو کنیاں چیزاں تو خالق نے منع فرمایا، یہ دو چیزاں نے جڑیاں آج بیان کرنا چاہنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا۔ علی گارت خالق نے فرمائی کہ حق کو کبھی بھی باطل کے ساتھ نہ ملانا۔ ایک وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کبھی بھی حق کو نہ چھپانا حالانکہ تم جانتے بھی ہوتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کبھی حق کو مت چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملانا۔ یہ دو گلاں جی ایسیاں نے جڑیاں بندے کرتے ہیں حالانکہ بندے کوئی ہونیاں نہیں۔ اللہ فرماتا چھپاؤ گے تو چھپ نہ سکے گا، ملاؤ گے تو مل نہ سکے، کیونکہ نام ہے ملن دینا ہے، تساں ایویں ملا کے اپنی بدبختی کا اظہار کرنا ہے اور اپنا نقصان کرنا ہے تو مجرم بن کے جہنم میں جانا ہے، ویسے ملے گا نہیں۔ تسی ملاؤ گے بھی تو حق باطل ملے گا نہیں، اور چھپاؤ گے تو چھپے گا نہیں۔ لہٰذا اگر تسی ایسا کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، ہوئے گا اس طرح نہیں۔ یہ مطلب ہے حق ہمیشہ حق رہے گا جی، اور باطل ہمیشہ باطل رہے گا۔ انہوں ملان والے سارے دے آخری ٹھکانے دا نا جہنم ہے۔ حق کیا ہے یہ واسطے سی قرآن دی تعلیم تو کچھ استفادہ کرنے۔ باطل تلاش کرن دا میرا خیال ہے زیادہ تگو دو نہیں کرنی چاہیے۔ باطل اکثریت چھے، حق اقلیت چھے۔ جڑا کم تھوڑا ہوئے انہوں بندہ جلدی کور کر لیتا ہے، جڑا زیادہ ہوئے او دے مگر بندہ کھجل ہو جاندہ ہے۔ میرا خیال ہے باطل دے پیچھے کھجل ہونے دی بجائے اگر حق تلاش کر لیا جائے طے ہو جائے کہ اے حق ہے، تو
باطل تو پھر مل ہی جائے گا نا. حق مل گیا ہوئے جڑا او دے نال لڑ پوے گا وہ باطل ہو جائے گا. میرا خیال ہے آسان ہے, بالکل آسان ہے. حق دی تلاش کر لیں, حق دی تلاش کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت مجیدہ میں حق کے متعلق سورہ مبارکہ یونس جو تلاش کر کے رکھی. خالق فرماتا فذالکم اللہ ربکم الحق. یہ طے ہے انسانوں کہ تمہارا جو رب ہے نا وہ حق ہے. جو تمہارا پالنے والا ہے, جو تمہارا رب ہے وہ حق ہے. اچھا جی, پہلا حق جڑا ثابت ہو گیا ہے, میرا خیال ہے بندیاں دے ذہن تیار ہو جانے چاہیے نے کہ پہلا ایسا ہے اگلے کیسے ہوں گے. میرا خیال بندے دے ذہن تیار ہو جانے چاہیے کہ پہلا حق اللہ دے قرآن دے مطابق سورہ یونس دے مطابق پہلا حق جی اللہ پاک ہے, اللہ حق ہے. یہ مطلب طے ہو گیا جدو اللہ حق ہے, جیڑا یہ ٹکرائے گا باطل ہی ہوئے گا. جیڑا یہ ٹکرا ہوں اسی اصول دے مطابق دوسرا حق میں سورہ مبارکہ آل عمران چ پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات فرماتے ہیں کیفا یہد اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم. اللہ بھلا اس قوم کو کیوں ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت کرے, کیوں ہدایت کرے. یہ کیسے نو کیوں کر کہنا ٹھیک ہے اور کیوں کہنا ٹھیک ہے. یہ نا کیسے ہدایت کرے, کیسے کرے, یہ تو وہ گل کی جاتی ہے متعلق جیڑا بچارا ہوئے بے چارہ ہوئے کیسے کرے. یہ نہیں کر سکتا ہے, کرتا نہیں. اللہ اس قوم کو ہدایت کرتا ہی نہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہو. کافروں, مشرکوں, عیسائیوں, یہودیوں کو اللہ کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ, ہم مان جائیں گے. ہے کوئی دلیل, تم سچے ہو تو لے آؤ. جو ایمان لا کے مکر جائے, منکر ہو جائے, اس سے اللہ دلیل بھی طلب نہیں کرتا. فرماتے ہیں ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں, تو آ نہ آ, ہم تمہیں ہدایت نہیں کریں گے. میں کیا خالقہ انہاں تے نہ غصہ کیوں چڑھ گیا ہے جڑے ایمان لے آ کے کفر اختیار کر. خالق فرماتے ہیں بشاہدوا ان الرسول حق. یہ وہ بدبخت ہیں جو کسی دور میں گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے. مہربانی جناب, دوسرا حق مل گیا جی. اس آیت مجیدہ جو دوسرا حق مل گیا. پہلا حق قبلہ اللہ ہے, دوسرا حق اللہ کا رسول ہے. تیسرا حق بھی سورہ مبارکہ محمد 26واں پارہ خالق کائنات نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے پھر اعمال صالح کیے اور پھر ایک کام کرتے ہیں کیا, وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. وہ اس حق پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا. یہ مطلب ہے تیسرا حق قرآن پاک مل گیا. پہلا حق اللہ پاک, دوسرا حق جی رسول پاک, تیسرا حق جی قرآن پاک. حق ہوں ہی ہوئے جڑا پاک ہوئے. مہربانی جناب, بہت شکریہ بھئی. اللہ پاک, رسول پاک, قرآن پاک. اگے ایک اور حق کا ذکر بھی سورہ مبارکہ فتح چ موجود ہے. 5 میں پڑھنے نے فی الحال 5 پڑھاں گا, پھر اور دیکھاں گے کی صورت بندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند سلام. پیغمبر مزاج بن کے, ابوذر طبیعت بن کے, سلیمانیت بن کے, بہلول شریعت بن کے, جس کے دل میں محبت علی باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رشک کر رہی ہے. ابلیس سے لے کر اس دور کے ہر مقصر علی جون ولی اللہ کے دشمن کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے. یہ جناب کنے حق ہو گئے سن جی؟ 3. اللہ پاک حق ہے, رسول پاک حق نے, قرآن کریم حق. یہ بسم سورہ مبارکہ فتح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ساتھ ہدایت کے, اور وہ رسول وہ ہے جو ایک دین لے کے آیا جو دین حق ہے. یہ مطلب اسلام ایک ایسا دین ہے جڑا دین حق. اگے ایک حق اور بھی ہے جی, وہ بڑا سخت دن آ رہا ہے جی قیامت دا. خالق نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن کھڑے ہو جائیں گے تمام ارواح اور فرشتے صفیں بنا کے.
پھر خالق فرماتا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس دن کوئی رحمان کی اجازت کے بغیر روح سے مخاطب نہیں ہو سکے گی، اور کوئی ملک سے مخاطب نہیں ہو سکے گا، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی ایک دوسرے سے نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ خالق فرماتا ہے ذالک یوم الحق، یہی تو حق والا دن ہے۔ یہ مطلب ہے میرے محترم سامعین، 5 حق میں جناب کے سامنے بیان کیتے ہیں، وہ اللہ حق کے، رسول حق نے، اور جناب پھر قرآن حق کے، پھر دین اسلام حق کے، اور پھر جناب قیامت حق۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے کہ جڑا اللہ دی توحید نال ٹکرائے وہ بھی باطل ہے، جڑا نبی دی نبوت نال ٹکرائے وہ بھی باطل ہے، جڑا قرآن نال جڑی کتاب ٹکرائے وہ کتاب باطل ہے، جڑا دین اسلام نال دین ٹکرائے وہ دین باطل ہے۔ حق دے مقابلے تے جڑا آوے گا باطل ہی ہوئے گا نا۔ تسی ایک باری عادت پاؤ اگوں دیکھو کیسے کیسے حق آ رہا ہے۔ اللہ دے مقابلے تے آوے باطل ہے، نبی دے مقابلے تے آوے باطل ہے، قرآن دے مقابلے تے آوے باطل ہے، اچھا دین دے مقابلے تے دین آوے تے باطل ہے، جڑا قیامت دے عقیدے دا انکار کرے وہ بھی باطل ہے۔ یہ 5 جڑے حق نے نا میرے محترم سامعین، یہ میں انگلیاں دے اشارے صرف کر رہے ہیں، گنتی دے اشارے، وگرنہ کسی ال منطبق نہ کرنا۔ یہ جڑے اللہ پاک نے تے قرآن پاک ہے تے دین پاک ہے تے ایک قیامت ہے، یہ 4 حق ایسے نے، حضور بھی حق نے جنہیں بچ میں 5 گنے نے، حضور بھی حق نے، لیکن سرکار دو عالم دی پوزیشن اور ہے انہاں 4 حقاں دے سامنے۔ اور معاف کرنا ہے کہ اللہ بھی شامل ہے، اللہ پاک، دین پاک، قرآن پاک اور قیامت، یہ 4 حقیقتاں نے، یہ 4 حق نے۔ میرا نبی بھی ایک حق اور ایک حقیقت ہے، لیکن انہاں نالوں پوزیشن یہ مختلف ہے۔ انہاں مل جل کے انہوں نہیں منوایا، اس کلے نے سارے منوائے۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ دیکھو جی 4 حق نے، انہاں چ توحید بھی شامل ہے، قبلہ توحید بھی شامل ہے، اس واسطے کہ اللہ نے سامنے آ کے مصطفیٰ نو نہیں منوایا، مصطفیٰ نے سامنے آ کے اس غیب نو منوائے، یعنی غیب غیب ہی رہے۔ اور کمال ہے کہ قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے، مصطفیٰ دے بولن نال قرآن بنے۔ اور کمال ہے کہ دین نے سامنے آ کے نہیں دسیا ہے محمد ہے، حضور دے افعال نے دسیا ہے دین ہے، حضور دے اقوال نے دسیا ہے دین ہے۔ اور قیامت دی خبر دا اعتبار بھی صرف حضور دی زبان تے اعتبار ہے کہ قیامت آئے گی۔ یہ دا مطلب ہے 4 حق مصطفیٰ نے منوائے، اللہ نے منوائے تے اے حق نہیں، لفظ بدلنے ہیں، اللہ جیسے حق نو منوائے تے اے حق، قرآن جیسے حق نو منوائے تے اے حق، دین جیسے حق نو منوائے تے اے حق، اور قیامت جیسے حق نو منوائے تے اے حق۔ پرائمری سکول جنہیں کتابیں ہوتی سن وہ کہانیاں تو شروع ہوتی سن، ایک دفعہ کا ذکر ہے بھائی ایتھے مخصوص لوگ آؤندے نے، اس مجلس سے پڑھے لکھے لوگ آؤندے نے، میرے تو زیادہ پڑھے لکھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بس انہوں ذہن چ رکھنا۔ اس حق نے یہ 4 حق منوائے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لوگ اس حق کے سامنے اکڑ گئے۔ یہ طے ہے جو اسے نہیں مانتا وہ ان 4 کو نہیں مانتا۔ بہت شکریہ قبلہ، جو ایک رسول کو نہیں مانتا، جو رسول پر اعتبار نہیں کرے گا وہ توحید کیسے مانے گا، دین کیسے مانے گا، قرآن کیسے مانے گا، قیامت کیسے مانے گا۔ یہ ایک پر اعتبار ہی اس پر اعتبار کا دلیل ہے، اس پر اعتبار کی دلیل ہے۔ یہ حق جو 4 کو منوا رہا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لوگ اس کے سامنے اکڑ گئے، مناظرہ کیا نہ مانے، مباحثہ کیا نہ مانے، مذاکرہ کیا نہ مانے، کسی ٹیبل ٹاک سے نہ مانے۔ پھر خالق نے فرمایا کہ حبیب اب لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تو عبادت زیادہ کرے تو میں روک دیتا ہوں، اب ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بحث، فرمایا خالق میں کرتا ہوں بحث، تجھے منوا رہا ہوں نا، تجھے منوا رہا ہوں نا، میں منواؤں گا کہ تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ کسی سے ہے نہ کوئی تجھ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا میرے نبی، اب زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں، کیا کروں، تو نے 4 منوائے ہیں نا، منوائے ہیں نا، اب تیرے سامنے جو ڈٹ گئے ہیں اب ان کو منوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا، گھر سے وہ 4 لے آؤ جو تجھے منوا جائیں۔ کیا
کیا بات ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب مذاکرہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، ٹیبل ٹاک، باتیں بحث نہیں ہوگی، بس وہ بھی آ جائیں، آپ بھی ان کو لے کے آ جائیں. جھوٹے پہ اللہ لعنت کرے گا. آج یہ فیصلہ یہاں ہو کر رہے گا. عالم اسلام میری طرح قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے ان چار کو منوانے والے تو رسول تھے. جو رسول کو چار منوانے آئے وہ کون تھے؟ بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر. بھائی یہ طے کرنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ مباہلہ معمولی بات نہیں. اس قرآن حکیم میں دے دیجیے دیوبندی علماء نے لکھے رسول خدا نے جب قسم کر لی کہ ہم مباہلہ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. کوئی گل نہیں، رضی اللہ بھی ہون تے ہی گئے نے، کوئی رولا نہیں جی. وہ پریشانی ہے ہی کوئی. بہت شکریہ کہ بلا پریشانی کوئی نہیں. بھئی رضیت تسی مینوں ناصر محمود آکھو گے میرا شناختی کارڈ دا نام ہے تاں بھی میں ہی ہاں. علی ناصر آکھو گے تاں بھی میں ہی ہاں. تے جے کوئی ماسٹر ناصر آکھے گا تاں بھی میں ہی ہاں. تے کوئی عالم آکھے گا، کوئی خطیب آکھے گا، رہنا تو پھر میں ہی ہاں. ٹھیک ہے نا جی. جیڑا رضی اللہ کر کے احسان پہ کرتا ہے وہ رضی اللہ بھی رہن دے تاں بھی یہی رہن گے. جڑا علیہ السلام کہہ کے سمجھتا کہ میں بڑا عقیدت مند ہوں وہ علیہ السلام بھی نال اللہ چھڑے تاں بھی یہی رہن. مولا تو انہوں جزا دے اے نے. حضرت علی گئے نے، حضرت سیدہ گئے نے، امام حسن علیہ السلام گئے، امام حسین علیہ السلام گئے. اے سارے قرآن جتنے قصے نے خالق نے سورہ مبارکہ آراف دی 176 نمبر آیت جو فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے حبیب ان لوگوں پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ بندے فکر کریں. یہ سارے قصے جتنے قرآن چنے یہ حق نے، حق نے نا جی. شکریہ. لیکن جتھے مباہلہ ہویا نا، مباہلے والی آیت دا نمبر 61 ہے جی، 61 نمبر ہے جی، 61 62 نمبر آیت میں پڑھ رہے ہیں. جدوں یہ سارے کٹھے ہو کے آن جائے نا اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ. یہ حق والا قصہ ہے. مولا بھائی تو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ قصہ حق ہے. حالانکہ ہر قصہ قصہ حق ہے، لیکن اللہ نے قصہ حق کہہ کے کائنات نو دسیا. جو چار حقوں کو منوائے اس حق کا نام محمد ہے، اور جو مصطفیٰ کو منوا کے گھر جائیں کسی حق کا نام علی ہے، کسی حق کا نام زہرا ہے، کسی حق کا نام حسن ہے، کسی حق کا نام حسین ہے. یہ چار نبی منوائے نے، چار نبی نو منوان آئے نے. ایک نبی آگ میں 9 ہو گئے جی، ہو گئے نا 9 جی. چار آئے نے، چار نبی نے پہلے منوائے نے. ایک نبی آپ حق کے 4 تے 4 8 تے 1 9 اور 9 ہی فاطمہ دا عدد ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جناب سیدہ دا عدد بھی تو کدھا 9 ہے نا، قدرت نے ایسا نہیں. اچھا جی ہن لطف ہے یہ اگر 9 حق جناب دے ذہن عالی چ محفوظ ہو گئے نے تو پھر میں پہلے حق تے ایک لمحے دی گفتگو ہے پھر دی ہور پاسے بحث جانی. پہلا حق اللہ پاک ہے جی، اللہ پاک. پہلا باطل پھر ابلیس ہے نا. مہربانی جناب. پہلا حق اگر اللہ ہے کہ جڑا اللہ نال ٹکرایا ہے، سامنے آیا ہے، منکر ہویا ہے، وہ ابلیس ہے. ابلیس ہے. اے قرآن ہے. اللہ فرما فاخرج اتھوں نکل جا. دوسرا تو لعین ہے. تیسرا تو لانتی ہے. یہ جدو یہ لانتی ہوئے ہے شیطان ادو جڑے ایتھے لانتیاں والے کام نے نا وہ جہاں ہی کوئی نہیں سن. یہ بڑی پرانی گل ہے، میں صحیح گل کر رہا. میں 2-3 مثالاں دینا. اگر کوئی بندہ بینک لٹ کے لے جائے مثال کے طور پہ وہ آخر نقصان تو ہے نا جی، تو گل بھی پیڑی ہے. لوگ آتے ہیں جاؤ لانتی ہے تو کی کیتا. ٹھیک ہے نا جی. ویسے جنہوں کا بینک چ پیسہ نہ ہوئے وہ آتے چنگا ہی ہو گئے. چلو لٹنا لٹانا ہے تو لانتی والا کام، کسی نے لٹ لینا. جدو یہ لانتی ہوئے ادو نہ کوئی بینک سی، نہ کسی کی جیب سی، نہ کسی لٹ جان کا خطرہ سی. ایک دوسرا میں کی دساں تمہیں، مثلاً میں زیادہ اتنے نا لانتی والا کام گننا نہیں چاہتا، بڑی پاکیزہ محفل ہے. مثال بس دوسری مثال دینا.
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸਤੂਰਾਤ ਵਾਲ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਨਤੀਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਨਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਨਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। اگر اس وسوسے میں آ کے بندہ لانتی ہوتا ہے تو یہ وسوسہ ہونا کتوں سی؟ اجے تے حضرت حوا بھی سلام اللہ علیہ تشریف نہیں سن لے آئے تو خلق نہیں سن ہوئے، اجے تے آدم نوں سجدہ ہو رہا ہے۔ مختصر یہ دو مثالوں تو بعد واضح کرنا چاہنا کہ کوئی برائی جدی بنیاد تے بندے بندے نوں لانتی آندے نے، وہ اجے برائی ہے کوئی نہیں سی۔ آخر علماء نوں جمعے چ دسنا چاہیے اس کیتا کی سی، کیونکہ ہن تک جن لانتی ہوئے نے نا وہ آدھے میرا تو قصور کوئی نہیں سی، یہ کوئی شیطان مردود میرے تے غالب آ گیا۔ جس لانتی نو پوری دنیا دے لانتی ذمہ دار بنا دے نے، میں پھر کہہ رہا جس قبلہ لانتی نو پوری دنیا دے لانتی ذمہ دار بنا دے نے، وہ آپ لانتی کس بنیاد تے ہے دسنا تے پائے گا نا۔ میرا دعویٰ ہے جی قبلہ جدن پتہ لگ گیا نا بندے نو کہ شیطان کس گل تو لانتی ہویا سی، ادھر پتہ لگنا ہے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے۔ میرا دعویٰ قبلہ بندے طے کرن دسن اس کی کیتا ہے جن عیب ہن عیب نے، یہ ہے ہی نہیں سن قبلہ جن عیب یا کی دسا جن عیب ایس ویلے عیب نے یہ کوئی نہیں سن۔ یہ لانتی کیوں ہویا؟ ایکو گل کرا جی، انہوں پنجابی چاہتے ہیں 100 ہاتھ رسا لو جی سرے تے گنڈ، قرآن تو میرے دو ہاتھ نے صرف اس ایک کام کیتا ہے، حالانکہ عابد بھی بڑا پرانا سی، میں نہ عبادت بھی بہت پرانا سی، آدم دے مقابلے تے بہت کم عمر سن، وڈیرا بھی سی۔ یارا آدم تو پہلا دا سی نا، آدم تو پہلے دا سی، ضعیف بھی سی، یعنی عمر بھی بہت زیادہ سی حضرت آدم تو ہن پہ بنتے سن۔ جی کئی وڈیرے بچے نو آدھے ساڈے ہاتھ چ جم کے لگا سانو گلاں سنان، یہ حساب نال سامنے جو بنے نے حضرت آدم، یہ پرانا جن سی، فرشتے بڑے پرانے سن، حضرت آدم تے کل بن کیتا ہے نے کیے عبادت دے باوجود، عمر زیادہ ہونے دے باوجود، بزرگ ہونے دے باوجود۔ جے تے کسے بزرگ نو ذہن چ جگہ دتی تے مجلس اتھے مکمل ہونی، بزرگ ہونے دے باوجود اے لانتی اس واسطے ہو گیا ہے کہ حق نال بحث کردا۔ اوئے ہوئے مولا بے تانوں جزائے خیر دے، وکلاء بحث کردے نے حق بیان کرنے واسطے، وکلاء لمبی بحث کردے تاکہ حق واضح ہو جائے تے جڑا پہلے ہی حق ہوئے۔ اللہ فرمایا آدم نو سجدہ کر، اے اگوں کہنے لگا جی کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں حکم پہ دینا، میں حق ہاں۔ اگوں کی آندا میری گل سن لو، میری گل سن لو، لانتی ادو ہی ہو گیا سی جدو حق نو آندا سی میری سن لو۔ کوئی جاگے تو میں بھاگ دی گل کراں، لانتی ادو ہی ہو گیا سی جدو حق نو کہہ رہے سی میری سن لو، حق نو تسلیم کری دے، ہائے ہائے حق نو اگوں گلاں نہیں سنائی دیاں۔ اللہ حق کے اس اللہ نے بحث شروع کی تھی، اچھا بحث بڑی عالمانہ شروع کی تھی۔ تسی حیران ہو گیا تہاڈا کی حال ہے؟ عالم لانتی نہیں ہو سکتا، تسی پریشان کیوں ہوئے؟ عالمانہ اس بحث کی تھی، قرآن چ بحث لکھی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی پست ہوتی ہے، آگ بلندی کو جاتی ہے، مٹی روشن نہیں ہوتی، آگ روشن ہوتی ہے، مٹی نزدیک ہاتھ کرے تو اثر نہیں رکھتی، آگ کے نزدیک ہاتھ لے جائیں تو اپنا اثر رکھتی ہے، اور تو کمال کر رہا ہے، تو ایسے کو ایسے کے سامنے جھکا رہا ہے۔ اللہ فرمایا اچھا جی لعنت جے، سبحان اللہ، اللہ فرمایا پھر بزرگوں لعنت جی یہ تو نکل جو ملائکہ تہاڈا کی پروگرام؟ انہوں نے کہا کلہ ہی لعنتی ہے، ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بحث نہیں کرتے۔ یہ مطلب قانون بن گیا جو حق سے بحث کرے
وہی باطل ہے جو حق سے بحث کرے، وہی باطل ہے جس نے 4 حقوں پر بحث کر کے منوایا، وہ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کو منوانے کے لیے 4 حق نکلے، علی، زہرا، حسن، حسین۔ قانون مجھے قرآن سے ملا کہ جو حق سے بحث کرے وہ باطل ہوتا ہے۔ مسلمانوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو، جدو مصطفیٰ حق کے جنہا نبی نال بحث کرے گا باطل ہے یا نہیں؟ پھر علی حق کے جنہا علی نال بحث کرے باطل ہے کہ نہیں؟ حسن حق کے جنہا حسن نال بحث کرے باطل ہے کہ نہیں؟ حسین حق نے جنہا حسین نال بحث کرے وہ باطل ہے کہ نہیں؟ اتنی ساری شیعت ہے، جدو زہرا حق کے جو زہرا سے بحث کرے باطل ہے یا نہیں؟ حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، حق کے سامنے بحث بہت شکریہ نہیں کی جاتی۔ میری مہربانی، واقعہ کربلا تو پہلے حق و باطل دی تمیز دا پیمانہ اور سی، واقعہ کربلا تو بعد عجیب شکل سامنے آئی ہے حق و باطل دی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب، ایک نہیں جتنے صدور گزرے نے اور جتنے وزراء اعظم گزرے نے، سارے دے بیانات ریکارڈ چو کٹ کے دیکھ لو۔ 47 تو بعد 10 محرم دی صبح نو ایک بیان چلتا ہے، انہیں پکا پکا رکھ چھڑیا ہے، جڑا صدر آوے وہ دے لو چاڑ دیں۔ یار پکا بیان ہے ہو تو انہوں پتا وڈیاں بندیاں دے مذہب دا پتہ نہیں لگتا۔ وڈے بندے بیان بھی وہ دیندے نے جتوں مسلک نہ پھڑیا جائے، مسلک نہ پھڑیا جائے، بلکہ کئی شیعہ بھی ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے گیا میڈیا سے کٹھا ہویا ہوئے تو ہاتھ بن کے پڑھ ہوتے ہیں، مطلب بے بے پیا میں کی لوڑ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کوئی گل ایڈے صدور ہوندے نے اور وزراء اعظم ہوندے نے میرے پڑھے لکھے دوستو، وہ بیان تے وہ دیندے نے جدے تو شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے مطمئن ہون، کسی نے تکلیف خیر ہوئے۔ 10 محرم دے 8 بجے صبح عید کا میں بیان پڑھدا میں ہر سال رہنا، عید کا تازہ عارف علوی صاحب بھی بیان انہوں نے جاری ہوا ہے اور وزیر پاکستان دا بیان کیے، وہ کمال ہے کہ واقعہ کربلا 10 محرم صبح واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ انہوں طارق جمیل صاحب بھی قبول کیتا ہے، طارق قادری صاحب بھی قبول کیتا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی قبول کیتا ہے۔ اگر وہ پاکستانی ہیں تو انہوں نے قبول ہی کرنا ہے نا، کیونکہ ایک بیان ایسا ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ ان پڑھ بندے نے پوچھے، سارے پڑھے لکھے بیٹھے باہر نکل کے کسے چھلیاں بیچارے نے پوچھو اے کربلا چ حق تے کون سی اور کربلا چ باطل کون سی؟ وہ آکھے گا یار پوچھنے والی کیڑی گل، امام حسین حق تے سن تے یزید تے یزیدی سارے باطل تے سن۔ اچھا جناب، وہ جڑے حق پہلے میں 4-5 گنے سن، ذرا ذہن چ ایک باری لے آؤ نا۔ اللہ حق کے واقعہ کربلا تو پہلے جتنے باطل گزرے ہیں وہ ان 5 پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بہت شکریہ بھائی۔ توحید کا منکر عیسائی، یہودی، کافر، مشرک۔ رسول کی رسالت کا منکر، رسول حق ہے، کون؟ کافر، مشرک۔ اچھا قرآن کا منکر، کافر، مشرک۔ اچھا قیامت کا منکر، دین اسلام کا منکر، ٹکرانے والا، کافر، مشرک۔ کربلا کے واقعے سے پہلے توحید کا منکر باطل ہوتا تھا، رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرنے والا باطل، قرآن کو نہ ماننے والا باطل، دین کو قبول نہ کرنے والا باطل، قیامت پہ ایمان نہ رکھنے والا باطل۔ لیکن کربلا میں جو شبیر سے ٹکرایا وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے۔ یار اذان کربلا ہوئی ہے یا نہیں؟ نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک کربلا دے واقعے نے پرانا کفر کٹ کے باہر رکھ دیتا ہے۔ ایک کمال واقعہ ہے، کربلا دے واقعے نے دسیا ہے کئی باری بندے کو قرآن ہوندا ہے پھر بھی باطل ہوندا ہے، کئی باری بندے کو نماز ہوندی ہے پھر بھی باطل ہوندا ہے، بندہ روزہ دار ہوندا ہے پھر بھی باطل ہوندا ہے، بندہ حاجی ہوندا ہے۔ یار کربلا چ حاجی کوئی نہیں ہے، باطل نے بھائی۔ امام حسین حق تے نے تے مقابلے تے باطل ہے۔ اچھا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان چاندے سن پھر باطل، اشہد ان محمد رسول اللہ پھر باطل، قرآن دے قاری نے پھر باطل، قرآن دے حافظ نے پھر باطل، تہجد گزار نے پھر باطل، اچھا حاجی نے پھر باطل۔ یہ سارا دین کول ہے، بندے پھر باطل۔
تے صدر تے وزیر اعظم دے پاکستان نے میں تقویت دیتی ہے تو میں جملہ کہہ رہا یہ مطلب ہے میں جملہ کہاں گا نا تو عمران خان میرے نال ہے اب بیان تو پھر تری نہ جانا تے صدر پاکستان بھی میرے نال نے واقعہ کربلا چ یزیدی باطل نے تے حسین حق نے اگر سامنے کافر آوندا تے صورت اور سی بھائی مشرک آؤں تو صورت اور سی یہود و نصارہ چ آؤں تو صورت اور سی سامنے آ گیا ہو جنہاں اذان بھی دے رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ دار بھی ہے حاجی بھی ہے قاری قرآن بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے تو پھر باطل آخر اس کربلا کے واقعے کے بعد بندوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا وہ کیا نہیں تھا صدقے جاواں یار سارے کا سارے ہی باطل ہو گیا نماز بھی باطل روزہ بھی باطل حج بھی باطل قرآن کا پڑھا ہوا بھی باطل تہجد گزاری بھی باطل کیا نہ تھا صرف ایک حسین نہیں تھا اوہ ہوئے کیا بات ہے مولا تو ہمیں جزائے خیر دے بھئی سارا دین تھا حسین نہیں تھے ہوں میں نتیجہ دے رہے ہیں حضرات اتنے ہوں گھر دے وچ اعلان نہیں کرنا جڑا ہے وہ بندہ آکھے گا بھی کتنے پہ اعلان کرنا آپ ہی تے جی بیٹھے ہیں اب ویڈیو پوری دنیا تے اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنیے یزیدیت کو باطل سمجھنے والے اور شبیر کو حق سمجھنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اسلام سے حسین الگ ہو جائے پیچھے صرف باطل رہ جاتا ہائے ہائے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے بہت شکریہ وہ یار انہیں کوئی ہر شے ہے صرف حسین نہیں میں اور ہی تفسیر کرنا 10 محرم کی صبح کو ہور نے اسلام نہیں بدلا ذہن بدلا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے بھائی دین نہیں بدلا ذہن بدلا ہے اور ذہن میں ہادی حسین علیہ السلام کو مانا میں دی تفسیر کرنا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو حضرت ہور نے جڑی صبح دی نماز پڑھی صبح عاشور دی وہ باطل ہے میں کہنا صبح دی نماز جڑی پڑھی ہے وہ باطل ہے یزیدیاں نے پڑھی ہے صبح دی نماز پڑھن تو بعد آئے اور جدوں آئے نے اگو شہید ہو گئے نے اگلی نماز نصیب نہیں ہوئی یار نصیب ہوندی تو ضرور پڑھ دے ظہر دی نماز امام حسین علیہ السلام نے پڑھائی با جماعت اگر موجود ہوندے تو ضرور پڑھ دے لیکن موجود نہیں سن یہ مطلب ہے دوبارہ پھر پچھلی پڑھی باطل سی کیا بات ہے یار پچھلی پڑھی قبلہ باطل سی جدو آئے نے تو پھر ادھر آ کے اگلی نصیب نہیں اچھا پچھلے روزے رکھے باطل ہو گئے اتھے آئے تھے محرم میں شہید ہو گئے اگلا رمضان زندگی چاہے نہیں میں کیب جو اتاری ہے نا مصاحب واسطے جو نہیں اتاری گرمی تو اتاری تقریر میں کر رہے ہیں مہربانی جڑا حج کیتا سی باطل چ کیتا سی یار پچھلا حج تو باطل چ کیتا ادھر آئے نے تے اگلا حج آیا ہی نہیں زندگی چ نصیب ہی نہیں ہویا یہ مطلب ہے ہر دے نصیب چوں نماز نہیں آئی دوبارہ جڑی حق والی نماز سی وہ نہیں آئی جڑا حق والا روزہ سی وہ نہیں آئی شبیر دی اقتداج جڑا حج کرنا سی وہ نصیب ہی نہیں ہویا یہ مطلب ہے ہر نے ادھر پہنچ کے علیہ السلام بن کے کائنات کو بتایا کہ سب سے بڑے نصیب کو حسین کہتے مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے کائنات میں سب سے بڑے نصیب کو حسین کہتے ہیں حسین علیہ السلام نصیب بدل دیتے ہیں بدل دینا اور ہے خود نصیب ہونا اور ہے اور نصیب تو یار مومن بدل چھڑ دینے علامہ اقبال فرمایا سی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں شبیر خود نصیب ہے میں تو انہوں عرض کرنے کا قرآن سامنے رکھ کے مہربانی کر کے نقصان دنیا تے ہوندے نہیں دن موت بھی ہوندے نہیں دن مر جانا سارے پیسے دے نقصان نہیں ہوندے نے مکان بھی کسی ویلے ضائع ہو جاتا ہے مہربانی کر کے دنیا کے کسی نقصان ہو جانے پر جس کے دل میں حسین ہے خود کو بد نصیب نہ کہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے بھائی نقصان معمولی کیا بات ہے کچھ بھی نہیں جس کے دل میں الفت حسین ہے ولایت حسین ہے محبت حسین ہے بیوقوف ہے وہ بندہ جو حسین کے ہوتے ہوئے دل و
دماغ میں ہوتے ہوئے معمولی بات پہ کہتے نصیب ہی سڑ گئے نے ساڈا رہا ہی کچھ نہیں. چھویں امام دا فرمان سنا ماں جی جاگ رہا دھیان نہ سننا. صلی اللہ محمد وآل محمد صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری ولایت کو مان کر پھر گھبراتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں وہ ہماری ولایت چھوڑ دے. چھوڑ دے ہماری ولایت کی توہین نہ کر. ہماری ولایت کی توہین نہ کر. حد ہو گئی تو نے اتنی قیمتی شے پا کے بھی شک کرنا ہے تو چھوڑ دے. ہمیں ہماری ولایت کو رکھنے والا شک کیوں کرتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. اور جس کے پاس حسین ہے وہ خود کو بد نصیب نہ کہے. حسین کتنے بڑے نصیب کا نام ہے ایک جملے پڑھنا. ایک رات پہلے حسین نہ ہو تو بندہ لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے. راتوں رات حسین مل جائے بندہ علیہ السلام ہو جاتا. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. حضرت ہور تو بات ثابت ہو گیا. میرے عزیزو حضرت امام حسین علیہ السلام دی حیثیت اور اہمیت دین اچ کی ہے. یہ مطلب ہے حضرت خورنو صرف حسین ملے نے بولو نا. تے قبر تک ہی لکھیا حضرت خور رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام. ایتھے مینوں سواد آوندا ہے کہ ایک حسین ملیا تے بندہ علیہ السلام ہو گیا. یہ مطلب ہے انہیں بوٹی نہیں سی پیتی جیسا کیا سی دین است حسین. بہت شکریہ. نشے جبھی سیا کیا سید معین الدین چشتی نے فرمایا دین است حسین. میرے عزیزو یہ ہیں تو حق ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس حق نہیں ہے. آج لوگ پریشان ہیں کہ جب سب لوگ آرام سے بیٹھے تھے حسین ہی مدینہ چھوڑ کے کیوں نکلے یزید کے مد مقابل. اور کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. معروضی سوال دا معروضی جواب ہوندا ہے. معروضی سوال بندے تھلے نوٹ 4 صفحے دا لکھ چھڑے اور سارے تے کاٹا مار چھڑ دے. پوچھی تینوں اینی گل ہے تو کہڑے سیاپے نوں پھڑکتا ہے. پڑھے لکھے بندے سارے بیٹھے ہو. نوٹ لکھنا ہوگا تو سوال اور ہوندا ہے. معروضی سوال دا جواب معروضی ہوندا ہے. ایک لائن چ جواب دیو. میں ایک لائن چ دے دینا. جس طرح حسین نکلے اس طرح کوئی اور کیوں نہ نکلا. سوال ہے سوال مقبول ہے. اچھا سیلاب ہونا ہوگا اللہ نہ کرے سیلاب آ جائے کسے بستی ہے ایک دم پانی پتہ لگ جائے اے پانی آ گیا. اتنے پھر صلاح کرنی ہے کہ اس پانی کے بانے شیاں بنانا ہے کہ سنیاں بنانا. جدہ جدہ مکان ہے انہوں تکلیف ہونی ہے. یہ مطلب ہے دشمن مشترکہ ہوئے تو تکلیف سارے ہونی چاہیے. کیا بات ہے مولا تانوں جزا دے. میں پہنا دشمن مشترکہ ہوئے بابا جی تے تکلیف سارے پہنوں ہونی چاہیے. وہ یزید اسلام تے حملہ پہ کرتا ہے. اس قانون اچ تبدیلی پہ کرتا ہے. یہ خلاف بل پاس پہ کروانا ہے. یزید برا نہیں برائی دے حق وچ بل پاس کروانا ہے تا حافظ قرآن نو قبضے چلیندا ہے. اس واسطے عالم دین نو قبضے چلیندا ہے. ریاستاں دے کے عورتاں بکھا کے سرمایہ دے کے اس قانون اچ تبدیلی چاہتا ہے. وہ جدو دشمن مشترک ہے ہر صحابی کے بیٹے کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی. اے مولا تانوں جزا دے وے کھلی گل ہے. یزیدیت دا سیلاب آ رہے کہ اسلام نو روڑ کے لے جائے گا. کلے شبیر کیوں نکلیں جی معقول سوال ہے یا نہیں. تسی یہ دسو پہ نبی دا نواسا مدینے موجود سی تے صحابہ دے نواسے چین ٹر گئے سن. کوئی حضرت علی دا بیٹا مدینے موجود ہے باقی صحابہ دی اولاد ساری فوت ہو چکی سی رضوان اللہ علیہ مجمعین. وہ اتھے ہی سن سارے. وہ یار سارے اتھے سن. حسین علیہ السلام تے یزید زور دیندہ ہے تے اسے شدت نے حسین انکار کر دینے. میں کسے شیعہ نو میں نہیں آکھن دینا تانا نہیں دین دینا عہدہ نہ نکلیا او کڈا کوئی ایماندار سی عہدہ نہ نکلیا او کڈا کوئی ایماندار سی. نا میں تے اس گل تک قائل ہی نہیں. میں تے ایک لمحے جواب دینے لگا. سوال کی ہے جب میں نہ تانو تشریح نہیں او کیوں نہیں نکلیا تو نہیں نکلا تو نہ نکلے. چھڑو برا سانو کو ٹینشن ہے کوئی رولا نہیں. ہاں جڑا حسین نال نکلے نا علیہ السلام ہو گیا. ہاں ہاں مظاہر صحابی دا بیٹا حبیب نکلے
علیہ السلام ہویا کہ نہیں؟ میرے عزیزو سوال کی مروزی سوال ہے، مروزی سوال دا مروزی جواب پڑھے لکھے دین دا زیادہ لطف ہے۔ مروزی سوال چھوٹا جا اور میرا جواب سوال تو بھی چھوٹا ہے، سوال دا فکرہ لمبا ہے، جواب دا چھوٹا ہے۔ وہ سنو جی، جس طرح امام حسین علیہ السلام نکلے یزید کے مقابلے میں، اس طرح کوئی اور کیوں نہ نکلا؟ مروزی سوال چھوٹا جواب، جب حسین کی طرح کا تھا ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے یار، اعتراض کرن دی بجائے سیدھا سوال دا جواب دے ہونا۔ حسین کی طرح تو کوئی تب نکلتا، اگر کوئی حسین کی طرح کا ہوتا، حسین کی طرح کے سارے تھے نہیں، تھے ہی نہیں۔ کیوں؟ قانون قبول کرنے والے اور ہیں، نافذ کرنے والے اور۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور یار قانون نافذ کرنے والا ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ نافذ کرتا ہے، اسی سارے قبول کرنے ہیں۔ اگر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ کوئی منسلک رہ چکا ہوئے میرا عزیز محترم تو وہ ضرور تائید کرے گا۔ نافذ کرنے والے اور ہیں۔ چھوٹی مثال آؤں ہے مینوں عام بندے کو موٹر سائیکل ہوئے، بچے کو کاپی نہ ہوئے موٹر سائیکل دی، انہوں سارجنٹ روکنا کہ نہیں؟ بولو، چوک کے چور کوئی بندہ نہیں روکنے والا۔ یار چوک پر ہے، سارے نو پتا پہ کو کاپی کوئی نہیں، انہوں میں نہیں روکتا، حالانکہ میں روک سکنا، گڈی میرے کو ہے انہوں پھڑ بھی سکنا، روکاں گا تے اگوا دا پرچہ میرے تو کرائے گا، انہوں میں روکاں کیونکہ میرا حق ہی نہیں بنتا روکاں، میں روکاں کیوں روکاں؟ میں اتھارٹی ہوں، سارجنٹ روکے گا، سارجنٹ روکے گا، بولو بولو روکے گا، روک کے انہوں آکھے گا لیا کاپی، کوئی نہیں، لائسنس، وہ آکھے کوئی نہیں، کاپی کتنی؟ کوئی نہیں، معافی دے دیو، کوئی معافی نہیں، آپ فون سنو، انہوں میں نہیں سننا، اے پیسے لے لو، انہوں میں نہیں دا، چلو پھر کٹو چلان، تو وہ آکھے جڑی کاپی تے چلان کٹنا ہے وہ میرے کو بھی کوئی نہیں۔ بھائی میرے محترم سامعین، اتوں آ جائے آئی جی ٹریفک، انہوں غصہ اس منڈے تے ہوئے گا کہ سارجنٹ تے؟ بھائی میں تے صاحب لایا ہے، پہ میری تائید ہو گئی، شکر ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، سارے جہاں دی دور خوب پڑھے لکھے، انہوں غصہ ہو دے تے کیوں ہے؟ ہو دے تے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ وہ سارجنٹ نو آئی جی ٹریفک اگر آ جائے تے وہ اعلیٰ افسر وہ آکے گا اسے چھوڑ، اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، پہلے معطل کرتا ہوں یہیں، پھر کوئی انکوائری لگاتا ہوں، پھر سسپینڈ بھی کر دوں گا، ایڈا غصہ چڑھ جائے، وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے وہ قبول کرنے والا ہے، تو نافذ کرنے والا۔ ہائے ہائے، قبول کرنے والے کی ذمہ داری اور ہے، نافذ کرنے والے کی ذمہ داری۔ مہربانی، یزید اور یزیدیوں کا تعلق قبول کرنے والوں سے ہے، حسین کا تعلق نافذ کرنے والوں سے نہیں۔ اجے لطف نہیں آیا، ہو رہے کیا بتانا، یہ جدے بوجھ پستول ہے جبے، لائسنس کوئی نہیں، موٹر سائیکل ہے تے کاپی کوئی نہیں، وہ 50 بندے کھلوتے رہے نہیں ڈردا، 200 بندے کھلوتے رہے نہیں ڈردا، ایک کوئی ڈردا۔ بولو جی کدے کرو؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے دا ایک فرد بھی ہوتے کھلوتا ہے، وہ اندر بھی کھلو جی، ہے کیا بات ہے، بلکہ جنہ کو نہ ہوئے ہوندے انہوں 10 جندے نے ہوتے کھلوتا ہے۔ تو انہوں پتا جی ادھروں ویگنا ہوندیاں نے، اور جڑیاں ادھروں ویگنا ہوندیاں نے ادھر والیاں ویگنا نوں اشارہ کر چھڑدیاں نے، یہ دودھ چیک کرنا راج کھلوتا ہوئے تو سارے دودھیاں دا مخصوص اشارہ ہوندہ ہے، ادھر نو دھیان نہ جائیں اگے کھلوتا ہی۔ اس سارے زمانے تو نہیں ڈرتے، ایک کو ڈرتے نے، کیوں؟ وہ تے قانون نافذ کرتا ہے۔ ہن پتہ لگا جی یزید صرف حسین تو کیوں ڈرتا ہے؟ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے دے۔ یزید جانتا تھا جو میرے جیسے کی بیعت کر گئے ہیں یہ قبول کرنے والے ہیں، حسین قانون نافذ کرنے والا ہے۔ یہ تو تاریخ کسی نے تھوڑی بہت یاد ہے یا یاد کر لو تو میں ایک جملہ کھاں، نافذ کرنے والا جتنا بڑا بھی ہو وہ اور ہے، قبول کرنے والا جتنا بڑا بھی ہو وہ اور ہے۔ اگر کبھی قبول کرنے والے کی سیٹ پر نافذ کرنے والا آ جائے وہ تو حق ہے، اور اگر کبھی
यही नाफिज करने वाले की जगह पर कबूल करने वाला बैठ के नाफिज करने की कोशिश करे तो मुजरिम कह देता है कि मुझ पे नाफिज वो करे जिसके अंदर ये ऐब ना। सदके जामा मौला कायनात तुहानू जज़ाए खैर दे। नाफिज करने वाला अदारा और है, कबूल करने वाले लोग। पूरी दुनिया उस वक्त में कबूल करने वाली थी और मेरे मौला हुसैन तो यार कानून च तब्दीली आएगी ते अदारा हरकत चाहेगा ना, पूरा अदारा हरकत चाहे। जरा मदीनियों पूरा घर निकले, लोग कहते हैं सहाबा के बेटे क्यों नहीं निकले। ओए अल्लाह दे बंदे टेंशन ना लो, किसी सहाबी के बेटे पे दरूद नहीं था। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। दरूद वाले नाफिज करते हैं, दरूद पढ़ने वाले कबूल करते हैं। लोग कहते हैं बड़िया बड़िया हस्तियां नहीं मनते, और तुसी बड़िया बड़िया हस्तियां जेड़ी बड़ी वड्डी हस्ती है ना तेरे ज़हन च ओदे मुतल्लिक भी मैं यही तारीख चो पढ़े कि जब आपकी उम्र 55 वर्ष की हुई तो आपने इस्लाम कबूल की। ओए कबूल करने वाले और हैं, नाफिज करने वाले और हैं। पूरे मदीने चो नफाज करने वाला नहीं सी लभदा जदों मुंडे आख्या सी मैनू कोड़े ओ मारे। जिस आप कदे शराब ना पीती होवे, हजरत अली उत्तों मार के आंदे सन मैं हूं अबू तालिब का बेटा, और हसन हुसैन नू हाथ फड़ाए सन किस वास्ते, ताकि खुला चैलेंज कर सका आ मेरे बेटे ने, अबू तालिब मेरा प्यो है, मैं नाफिज करांगा आईन नू। जे कोई मेरी थलड़ी नस्ल चैबे तां भी बोलो, जे कोई उतली नस्ल में चैबे तां भी। मेरे अजीजों अल्लाह ने ये दरूद वाला खानदान ही वखरा बनाया। जिदन बंदे नू पता लग गया ना दरूद वाले और ने और पढ़ने वाले और ने, हक वखरा हो जाएगा, जी बातिल अलग हो जाएगा। खुदा दी कसम मेरे को पहले साइकिल हुंदी सी जब मैं स्कूल टीचर सा, नानके उदों भी वही सन। 760 रुपए तनखा होवे ते साइकिल ही कोल हो, वो भी बड़ी गल है। ते नानके उदों ही होई सन, हुण गड्डी है ते नानके हुण भी होई। तुहाडा की ख्याल है अमीर होके बंदे नूं बदल लेने चाहिए? कई बंदे आला अफसर हो जाए तो उत्थे कोई मामू आ जाए ना पुराना, मामू तो हर मां का भरा हुंदा, वो एक्सीडेंट हो जाए या किते वड्डा अफसर हो जाए, वह मामू आ जाए या कोई ताया आ जाए पिंडों, तो वह आंदा मैनूं अफसोस है तुसीं इत्थे की लैण आउंदे। इहदा मतलब है कई बंदियां दे नानके विखाण दे काबिल नहीं हुंदे। मौला तुहानूं जज़ा देवे। वो बंदा समझदा कि मेरा जो स्टेटस है उसके मुताबिक इत्थे मामू आके मेरी बेइज्जती करा खड़ी आ, अपनी जुत्ती वेख ते कपड़े वेख ते विच आके इत्थे मेरा भनेवा है, इत्थे मेरा भनेवा। तू मेरे नाल कीता की? हुण मामा तो बेचारा भनेवे कोल आया, अगों उन्होंने की पता है कि भनेवा एडी तरक्की करके ते मैं इहदे मयार दे बराबर नहीं रहना। शबीर दे नानके ने नवासा जिथे भी टुर गया नाना फेर नाना है। मौला तुहानूं जज़ाए खैर दे। और दादा फेर दादा है, दादे नूं फखर है मेरा पोतरा है, ते पोतरे नूं फखर है मेरा दादा है, नाने नूं फखर है मेरा नवासा है, ते नवासे नूं फखर है ये मेरा नाना है। ਇਹਦਾ मतलब है शबीर कायनात तो उस जात नूं आंदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ बड़िया बड़िया बंदे खुदा दी कसम मोतबर हस्तियां समझदियां ना, मोतबर किसी दे नानके तारीख तबरी चो लभदे ने ते दादके इब्ने खुलदून चो लभदे, फूफी दा जिक्र इब्ने हशाम चो मिलदा ते मामू दा जिक्र तारीख बगदाद चो मिलदा। शबीर तो अलावा केड़ा निकलदा? तेरी जुत्ती तो हुसैन सारे कायनात वार दिया, तेरे नानके पढ़ने वास्ते भी वुजू करना पैंदा है, तेरे दाल के पढ़ने वास्ते भी वुजू। मौला कायनात तुहानूं जज़ा दे। बहुत मेहरबानी। हाँ हाँ मैं कुरान पढ़ देना, नानके भी कुरान च मौजूद ने, दादके भी कुरान च मौजूद ने। इको आयत पढ़ना जी,
آیت ایک حدیث تے دعا. الم یجد کا یتیمن فآوا, سورہ مبارکہ والضحیٰ. اللہ فرماتا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ یتیم تھے نا, میں نے ہی کیے تھے نا یتیم, میں نے کیا تھا نا تجھے یتیم, میں نے کیا تھا, تو پھر فآوا, تو میں نے تجھے یتیمی کی بنیاد پہ ایسے تو نہیں چھوڑ دیا, ایک ٹھکانہ بھی تو میں نے دیا تھا نا, یتیم بھی میں نے کیا, ٹھکانہ بھی میں نے دیا. حضرات قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے, اس آیت وچ جدی یتیمی دا ذکر ہے او امام حسین دے نانکے نے, تے جدی گود وچ پلدے رہے نے او امام حسین دے دادکے نے. اور دیوبندی عالم دین شبیر احمد عثمانی نے جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کے سر پر دست شفقت رکھا. دست کنے؟ حضرت ابو طالب نے, اے امام حسین دے دادا جان نے, تے شفقت دا ہاتھ رکھے او امام حسین دے نانا جان نے. نانا کون ہے؟ جڑا ساری کائنات تے دست شفقت رکھے او حسین دے نانکے نے. مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. جڑے ساری کائنات دے سر تے دست شفقت رکھن او شبیر دے نانکے نے, تے جڑے شبیر دے نانکیاں تے دست شفقت رکھن او شبیر دے دادکے نے. آئے ہائے بہت شکریہ کرنا. نہیں اور ایک مزہ لو, پوری زندگی چ حضور ممبر تے کلے آئے نے, غدیر چ دو آئے, نبی پاک تے حضرت علی کی فرما رہے, من بولو جی, من کن تو مولا ہو فہذا, اور یار اچھی بولو, ہم تے طارق جمیل صاحب بھی من گئے. طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں علی کو مولا کہتا ہوں کیونکہ وہ رسول خدا نے کہا ہے, اور جو سمجھتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں وہ اندر شیعوں کی وجہ سے, میں نہیں کہتا, رسول کی وجہ سے کہتا. رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور ایک گل بڑی خوبصورت کی تھی نے, انج ویکھ کے اپنے مجمع نو, میں کلپ ویکھیا تساں ویکھیا ہوگا, مجمع نو ویکھ کے فرماندے میں آپ کے چہروں پر کچھ پریشانی دیکھ رہا ہوں. آپ کے جب میں نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا, میں آپ کے چہروں پر کچھ پریشانی دیکھ رہا ہوں. وہ تو فوراً بعد میری ایک تقریر آئی, میں تو جا کے میں کہ قبلہ اگوں صاحب لا لو کہ تساں 1500 سال بعد اج حدیث پڑھی ہے غدیر دی, تے بندیاں دے چہرے انج ہو گئے نے, تے جتھے دووے آپ کھلوتے ہون گے اوتھے بندیاں دا کی حال ہو رہا ہوگا. بہت شکریہ کرنا, بڑی مہربانی, کی حال ہویا ہوگا. میرے عزیزوں اس حدیث کے دو حصے نے, ایک نبی پاک علی اشارہ, ایک حضرت علی علی اشارہ. یہ آخری جملہ میں فضل پڑھنا, فرمایا من کن تم. اچھا میں کئی باری زور دیتا ہے کہ جڑا تسی کدی کدی پریشان ہو جاندے ہو نا شیعہ سنی سارے دوست کہ فلانا بندہ حضرت علی نو مولا کیوں نہیں منتا. حضرت علی نو مولا نبی پاک نے ساری دنیا نو منوایا بھی نہیں. کدو نبی نے زور دیتا کہ سارے منو, نبی تے شرط رکھی ہے جویں نماز واسطے وضو شرط ہے نا, جدا وضو نہیں اودی نماز نہیں. نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, پہلے مجھے ماننا شرط ہے. جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی ہر غیر کا مولا نہیں, جو محمد کو مولا مانے. اچھا جی جڑا بندہ وضو پہ کردا ہوئے, وضو کردا ہوئے, او تے کی شک پیندا پہ اٹھ کے چرس پا سگریٹ پیے گا. ایک بندہ وضو پہ کردا ہے, وہ یار یہ شاید نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا, ٹھیک ہے, شرط تو صاحب لگتا کی پہ کر دے. اچھا پھر بھی وضو کرنے والے تے شک ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے. مثلا وضو کر چکے ان بندہ آکے تیری والدہ ایکسیڈنٹ چ فوت ہو گئی, وہ وضو کر کے سیدھا نس جائے گا, یہ مطلب ہے وضو کیتا ہے, ہو سکتا ہے نماز دا موقع نہ ملے. تے جڑا نماز پڑھتا ہوئے وہ تے شک ہو سکتا ہے تھا وضو کوئی نہیں, یا جڑا نماز پہ اور وضو کردا تے بندہ اٹھ کے کسی اور کام بھی جا سکتا. تے جڑا نماز پہ پڑھتا ہے وہ تے کی شک ہو سکتا ہے پہ وضو ہے کہ یہ مطلب ہے جڑا نبی تو مولا منتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں اگو منو کہ نہ منے. جڑا علی نو من بیٹھا ہے نا وہ طے وے پہلے منیا سو تے نو منیا. کیا بات ہے مولا بھائی, تانوں جزائے خیر, بہت شکریہ کرنا. یہ مطلب
علی نو مننا دلیل ہے کہ مصطفیٰ نو من بیٹھا ہے، جے نہ مندا ہوندا تے علی نو مولا کیوں مندا؟ یہ دو حصے نے جی، من کن تو مولا ہو فہذا، من کن تو مولا اپنے واسطے آکھیا نے تے فہذا علی نو مولا، یار مولا علی واسطے آکھیا نے۔ اے شبیر تیری عزت تو صدقے میں اس حدیث نو دو حصے اینج بیان کیتا جی، ہفتہ کو ہے زیادہ نہیں، پہلا مینوں نہیں پتا، ایویں ذہن چ گل آ گئی تانوں بھی سنا دینا۔ حضرات میں اس حدیث نو امام حسین دے تعارف وچ استعمال کیتا ہے، تعارف وچ میں کیا لوگوں من کن تو مولا ہو، اے حسین دے نانکے نے، فہذا علی مولا، اے حسین دے دادکے نے۔ نہیں اس آیت نو نظر رکھو، یتیم والی آیت نو، یہ مطلب ہے جدو حضور یتیم سن ادو نانکیاں نو دادکیاں دے تحفظ ہی دیتا، بولو جی بولو، نانکیاں نو دادکیاں دے، امام حسین دے نانکیاں نو امام حسین دے دادکیاں دے تحفظ ہی دیتا، تے جتھے دین مکمل ہویا اوتھے بھی نانکیاں نے سارا دین امام حسین علیہ السلام دیا دادکیاں دے حوالے کیتا۔ جدوں دا امام حسین دیا نانکیاں نے دین نو دادکیاں دے حوالے کر دیتا ہے، پھر نہ نبی دی لوڑ رہی ہے نہ کسی رسول دی لوڑ رہی، نبوت بھی حضور تے ختم، رسالت بھی حضور تے ختم۔ یہ مطلب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دے نانکیاں نو دین آئے، دادکیاں تے آ کے مکمل ہوئے، یہ مطلب ہے شبیر اس ذات نو آندن جدے نانکے بھی اینے دین نے، جدے دادکے بھی اینے دین نے، تے بیعت اس منگی ہے جدے نانکے بھی بے دین نے۔ کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے، خدا دی عظمت دی قسم۔ ان لوگ کہندے نے چار پیڑیاں اتھے ہیں پر میں نہیں بیچ رہی ہوں، میری نانکی پیڑی ہے، نانکی تے دادکی جاگیر ہوندی ہے، خدا دی قسم اسلام شبیر دی نانکی جاگیر بھی ہے، اسلام میرے مولا دی دادکی جاگیر بھی، نانکے دادکیاں دے حوالے کر کے گئے۔ جدو شبیر دا نانا شبیر دے پیو دا ہاتھ پڑھ کے، یہ جنی ولایت قبلہ، یہ ولایت دراصل ذمہ داری ہے، ولایت با اختیاری ہے، ولایت وراثت ہے، دے دیتی ہے، یہ خاندان ہے جنہاں دا اصل تعارف اسلام ہے، جنہاں دا اصل تعارف دین ہے، انہاں کو زمین روے تامی انہاں دا تعارف ہوئی رہندا ہے، کوئی زمین غصب کر جائے تامی تعارف ہوئی رہندا، اے اصل انہاں دی وراثت ہے جڑی دے کے رسول گئے نے۔ حضرت علی نو حضرت امام حسین علیہ السلام دوویں واقعہ دے وچ سن، جدن ماں مباہلے چاہیے ادن بھی حسین نال سن، جدن پیو دے سر تے تاج ولایت آیا اس اجتماع بھی حسین موجود سن۔ شبیر نے دوواں واقعہ تو پورا طے کر لیا، اے نانکیاں لو بھی میں ہی جانے، دادکیاں لو بھی میں ہی جانے۔ کل میں پڑھ رہا سا پکھر اتھے محمد سکران کلو صاحب دے کار، وہ کہنے لگے ذرا تشریح کر دیو کہ کربلا دے واقعے وچ دادکیاں دی نمائندگی کس کیتی تے نانکیاں دی نمائندگی کس کیتی؟ آباد رہو۔ میں کیا دادکیاں دی نمائندگی اس کیتی ہے جڑا سمجھدا سی شہادت ساڈا ورثہ ہے، اس پتر پوترے دے کے نانکیاں والی جاگیر نو اجاگر کیتا کہ میں وارث ہاں، تے میں کیا نانکیاں والی ساری اس حکمت دی وارث دا نام بی بی ہے جڑی سمجھ دی سی جویں ماں پیش ہوئی سی ایویں مینوں بھی پیش ہونا پیا۔ میرے عزیز دوستو، اے حدیث عشق دو بابس، کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ عشق دی کتاب دے دو باب نے، ایک دے لکھن والا شبیر ہے، دوسرے دی لکھن والی دی ہمشیر ہے۔ اور میرے عزیزو پہلا اشرہ گزر چکا ہے، وہ جہاد سی حضرت امام حسین دے ذمہ، پھر اگلا جہاد ہے یہ ہے جناب مخدومہ کائنات دے ذمہ۔ ہاں میرے استاد مکرم فرماندے سن، جو کام اللہ نے شبیر سے لیا وہ اس کے خاندانی روایات کے مطابق تھا، اور جو کام اللہ نے ہمشیر سے لیا وہ
बीबी के खानदानी रवायात के मुताबिक नहीं था। और फरमाते शबीर ने वो महाज लिया जहां शहादतें हुई, कत्ल होना इनकी करामत है, शहादत इनकी अजमत है, लेकिन जो काम अल्लाह ने बीबी ज़ैनब से लिया, फरमाते जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा वो बाजारों से गुजर जाए, ये इस खानदान में पहले नहीं हुआ था। मैं सोच रहा तो मेरे मेहरबानो जनाब सईदा दे मुसाहिब चों एक जुमला पेश कर दें, जुमला पेश कर। चलो एक रवायत पढ़ देना। ये मजलिस इत्थे हो रही है, बाहर होए मजलिस अगर मुमकिन हो सके इस सतह ते, इदू वड्डी सतह ते, इदू छोटी सतह ते जरूर करवाना अगर मुमकिन हो सके। छोटी सतह, वड्डी सतह, उदू वड्डी सतह, क्योंकि बीबी मजलिस के मुतल्लिक दो मावां धीआं ने। जनाबे मुस्तफा ने इमाम हुसैन को 6 बोसे दिते सन, इत्थे 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 सीने ते। ते बीबी पूछया सी क्यों चुमदे हो? फरमाया तू ही दस, चेहरा तमाचियां वास्ते बनाया गया, पहलू नेज़ियां वास्ते बनाया गया, ये सीना तीरां वास्ते बनाया गया। तो जनाब सईदा ने पूछा बाबा क्यों मारन गए बंदे? फरमाया उस आइन की हिफाजत वास्ते निकलेगा ना। बीबी ने इको गल पूछी सी बाबा आइन बच जाएगा? फरमाया हाँ बेटी बच जाएगा। फरमाया बस फिर मैनू कबूल है, मैनू इको गल दसो इस मजलूम ते रोएगा कौन? हजूर ने फरमाया कुछ बंदे रोन गए बाकायदा, मैनू जिबरील खबर दी है कि उन्होंने आवाज़ां बुलंद हो जाएंगी। बीबी ने लफ्ज पूछे बाबा उन्हें मेरे पुत्र नू जीन तो डिगदा वेख्या होगा? फरमाया नहीं। घोड़े भजदे? फरमाया नहीं। सर कटींदा? फरमाया नहीं। रोणगे कैसे? रसूल अल्लाह ने फरमाया उन्होंने दिलों में अल्लाह तेरे बेटे की इन्नी मोहब्बत रख देगा, इन्नी मोहब्बत। फरमाया मोहब्बत बाबा और गल है, लेकिन रोना तो उदों आता है जदों कोई शायद वेखी जाए। और हुण मैनूं एहसास हो रहा कुरान की कसम, लोगों का सानू पता नहीं, सानू डिगदे भी अज नजर आउंदे जे, शामे गरीबा खैमे बलदे भी अज नजर आ। कोई खास अंदर सिस्टम है, बगैर वेखन तो असीं रोए कदी नहीं। रोना किबला उदों आउंदा जो सारा तसव्वुर सामने आ जाता। बीबी भी पूछया सी मेरे पुत्र नूं रोएगा कौन? तो मौला ने फरमाया अल्लाह मुहिब पैदा करेगा जेडे रोणगे। अच्छा जनाब, तो बीबी फिर आख्या बाबा फिर मैं भी वादा करनी है जे अल्लाह मैनू दसे ना कि मुहिब पैदा करांगा और रोणगे। बेटी की? फरमाया बाबा मेरे मुहिबा नू पैगाम दे दे कि फरमाया मैं जन्नत के दरवाजे ते खड़ी हो जाऊं जदों तक शबीर दा आखिरी मुहिब दाखिल ना होया, मैं आखांगी मैं जन्नत च कदम भी नहीं रख। भी हसरत और आरज़ू जनाब सैयदा दी सी, यही हसरत और आरज़ू जनाब ज़ैनब आलिया दी। उहदे वास्ते मैं ओहो टाइम बहुत हो गया, 1 घंटा 3 मिनट हो गए। मैं रवायत एक सुना देना। कदी कदी मरीज का दिल करता कि मैं बाहर बह जा, मरीज तंग आ जाता जी किबला अंदर। और कदी कदी आंदा मेरी व्हील चेयर या मेरी चेयर या मेरी 4 पाई जरा यार बाहर कड्डो, मैं जरा लंघदे बंदे वेखा, आबो हवा जरा मेरी तब्दील है ना। शाम दे जिंदान हजरत सज्जाद मेरे इल्म च नहीं कि मेरे मौला कितने तंग आ चुके सन। एक दिन दरोगा जिंदान नूं आंदे ने तू किसी दिन दरवाजा खोल सकना? मेरा दिल करता मैं गली च 4 मिनट बैठ जाऊं। मैनू इस गल की अंदर तकलीफ होंदी जे गली च बह जा। मैं अर्श दे वास्ते ने आख्या मैं बाहर गली च बह जा। दरोगा जिंदान कहने लगा कैदी असीं खोल नहीं सकते, मुलाजम आ। फरमाते ने एक गल तो दस, नाल ही बाहर खलोता अंदर मेरे मौला को। मेरे मौला फरमाते ने क्यों नहीं तुसीं खोलदे दरवाजा? कहने लगा जी सीधी गल है किधरे कैदी टुर ना जान। रो के फरमाते ने तू खोलेगा ना तो मैं किधरे नहीं जाता, मेरा रहा ही कोई नहीं। दूसरा तो तेन पता है मेरे नाल मेरिया मावा कैद ने, भैन कैद ने, फुफियां कैद ने, मैं इन्हों छड़ के कित्थे जावांगा? दलील तक कायल कर लिया। कहने लगा कैदी जिदन मेरा कुछ बेहतर समझांगा मैं खोलांगा। कोई यजीदियां दी मीटिंग सी, पता नहीं कित्थे सन। कहने लगा कैदी अज ना कुछ गुंजाइश है, मैं सोचना शायद इहदा भी अजर उन्होंने अल्लाह दे देता होवे। यार तरस ही सही। कहने लगा आज दरवाजा खोलना, तू जरा बाहर बैठ जा।
तेरा पता नहीं किन्ना को दिल करता शाह जी गरीबी आखा मजलूमी आखा जिन्हें वेले ताला खोल के कुंडी खोलीए हजरत सज्जाद तौक उठा के पहला कदम गली च रखे पिछों हजरत बाकर कुर्ता फड़ के फरमाते ने बाबा इनू पुछ मैं भी आ जा कहने लगा तेरा बेटा इनू मार लिया दोवे मेरे इमाम गली च बैठ गए शाम दी गली है जंजीरां नाल तौका नाल रस्सियां नाल उत्थों एक बंदा निकलिया वो मदीने दे मुसाफात तो रहिंदा सी मदीने दे मुसाफात दा जानदा सी मेरे मौला नू जुमे नू आउंदा सी ज़ियारत करके जांदा जुमा पढ़ के मस्जिद नबी ज़ियारत कर उत्थों मेरे इमाम वेख्या एडे करीम ने फरमाते ने बाकर मुंह इधर कर ले वाकिफ है मैनू जानदा है इस मोमिन का दिल कटिया जाएगा जो सानू इस हालत च वेखेगा ना इन बड़ी तकलीफ है इन्ना एहसास है मोमिन का फरमाते हैं तकलीफ होएगी मुंह इधर फेर लिया वो सामने आके रुकया उस अंदाजा लाया कि वड्डे कैदी छोटे नू कुछ आख्या इन्हें मुंह पर फेर लिया अगे निकलिया तो मेरे मौला आख्या मुंह इधर फेर लिया जो बाप बेटे ने मुंह इधर फेरिया चौथे कदम तो उस वेख के अंदाजा लाया कि इस कैदियां मेरे लो वेख के मुंह फेरे इधर फिर मुंह फेरे इधर चार कदम पीछे आके सामने खलो के आंदा मन अंता कौन है तू हजरत सज्जाद नजर थली रखियां फरमांदे तू मुसाफिर है मैं कैदी कहने लगा मैं कैदी तेन उथों वेख लिया सी तेरे ज़हन च जिदी सब तो ज्यादा इज्जत है ना तेन उस इज्जतदार दा वास्ता ही एक बारी जरा रुख अनवर नू ता कदी ना रोवो अहले मार्फत जो मेरे मौला दे ज़हन च पता नहीं किस इज्जतदार का ख्याल है जो सके सब तो बड़े इज्जतदार जो तेरे ज़हन च ओदा वास्ते ही एक बारी रुख अनवर उठा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने किबला शाम दी गली ओदा वास्ता सुन के मेरे मौला ने रुख अनवर अजे इत्थे कीता ज्यादा उत्ते नहीं इथों आंच कीता दोवे हाथ मुंह ते मार के आंदा आ अंत ज़ैनुल आबिदीन आ अंत सैयदुल साजिदीन मेरे चौथे इमाम हो तुसी ए कड़ियां ए बेड़ियां ए शाम ए की बनिया जमीन ते बैठ गया कहने लगा मौला की होया मौला फरमाते ने मैं थोड़े वक्त वास्ते आया मुख्तसर सुन यजीद ने बैत का मुतालबा किया तेन पता साडे जैसे उस जैसे की बैत नहीं करते हाँ फिर असा मदीना छड्या हालात मुनासिब नहीं सन हज पिछों निकले हालात मुनासिब नहीं सन करबला इन्हें सानू घेरे उत्थे मेरा सारा घर उजड़े हुण फरमाया आ शाम ही ए जिंदान ही ए तेरा इमाम है कहने लगा मैनू हुण हुक्म करो मैं की करा इनू आदे नहीं दीन मौला फरमाते की करना चाहना फरमाया हुण तो बाद पिछला नहीं अगे दीन सिर्फ है कि मैं कतल हो जा अगे दीन सिर्फ इन्ना कि मैं इत्थे कतल हो जा मेरे मौला फरमाते किवें कतल होएगा कहने लगा इत्थे यजीद ते लानत करांगा वो मैनू कट के मेरा सर उन्हें सरा च रख छड़नगे जिथे तेरे वीरां दे सर ने जिथे तेरे बाबा जान दा सारे मैं बरोज़े हशर सुरखरू हो जाऊंगा यही हो सकता सी इदू अगे दीन है ही कोई नहीं बस मौला कहने लगे नाले सानू मनने नाले मौत दे फैसले आप करने घबरा गया तो कदम ते हाथ रख के कहने लगा नहीं किबला मैं इताअत करांगा तुसी हुक्म करो क्या मैं ऐसा करा फरमाया नहीं जो मैं ना वो कर तुहाडी करीमी तो दोवे जहान वार देवां मेरे मौला फरमांदे ने मैं हुक्म करा कहने लगा जी करके देखो मैं तो टुकड़े होने वास्ते तैयार हाँ आ सुनो जी मौला फरमांदे ने जे मेरा हुक्म मनना है तो घर तुर जा भैणा इंतजार पईयां कर मेरिया तो जंगलों च रुल के मर गई किबला इन्नी देर नूं अंदरों बीबी पाक दी आवाज आई मैं मजलिस के मुतल्लिक एक जुमला 2-3 मिनट 2.5 मिनट चर्च कर दें अंदरों आवाज आई सज्जाद बेटे ये तेरे नाल नरमी नाल गुफ्तगू कौन कर रहे हाय हाय तेरे नाल नरमी नाल गुफ्तगू क्यों कर रहे हुण तक जिन्हें तेरे नाल गल कीती पहले जालिम मारदे ने फिर तेरे नाल गल करदे ने लो जी जिस वेले बीबी अंदरों पूछे ना कि नरमी नाल गल कौन कर रहा है मेरे चौथे इमाम अपना रुखे अनवर अंदर करके ना जिंदान एक लफ्ज आख्या फुफी मोमिन है जब मेरे एक मौला कह फुफी मोमिन है उथों उलट के कदमां ते टेक के आंदा है अंदर कौन है मेरे मौला फरमाते तेरे अमीरुल मोमिनीन दियां बेटियां तेरे पीर अली दियां नूहां मेरियां फुफियां मेरियां मावां मेरियां हमशीरगान तुहाडी ये हालत है किबला मेरी ये हालत है जिन्ने जोगे हाँ
میں سوچنا میری خطابت کمزور ہے، میں کیویں دساں اس مومن دی کی حالت ہوئی ہوئے گی جنہوں پتا ہوئے اس دیوار دے پیچھے مولا علی دیا بیٹیاں تشریف فرمانے، میں وہ دی کیفیت، میری خطابت کمزور ہے، میں نہیں دس سکتا، البتہ اتنا میں پڑھے ہیں کدی اس دیوار نہ ہاتھ لاندا ہے، کدی اس دیوار نہ، سمجھ نہیں آندی، آندا مولا ایتھے اندروں دوجی آواز آئی، بیٹے جی بیٹا مومن ٹر گیا۔ حضرت سجاد فرمان نہیں اماں بڑا بے چین ہے، بڑا بے تاب ہے، تو کیا کیا ہے؟ فرماندے نے میں انہوں گھر جان دا کہہ دیتا ہے۔ فرمایا بیٹا بہت اچھا کیتا ہی، چلا گیا؟ فرمایا نہیں، 4 قدم تے دیوار نال کھلوتا ہے، دل قابو کرنا اوکھی گل ہے۔ بی بی فرماندی سجاد اگر مومن نہیں نہ گیا انہوں ذرا ٹھہر جا، تیرے نال محمد دی تھی گل کرنا غربت آگ سکنا جی، مظلومی آگ سکنا۔ میرے مولا فرماتے نے مومن ذرا ٹھہر جا، میری پھپھی جان ترنا گل کرنا چاہتی، میں نہیں دس سکتا کہ میں بیٹھا نال دیوار دے۔ آندا جی بی بی پاک میرے نال جی سجاد فرماتے نے میں دروازے چ بہنا، اندروں پھپھی دا پیغام لینا، میں تینوں اتھے دے دیاں گا۔ اتھے بیٹھ گیا، اتھے مولا بیٹھ اندر منہ کر کے فرماتے جی پھپھی مومن بیٹھا ہے، تسی حکم کرو۔ پہلا جملہ سنو، 3 جملے نے۔ پہلے جملے سے بی بی فرمایا سجاد بیٹے مومن نواخ تینوں علی دیاں بیٹیاں سلام۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں مومن میری پھپھی تینوں سلام بھیج رہے، کھڑا ہو کے یزید دے محلل منہ کر کے اندر اور بے غیر تو ایڈیاں غریب کر چھڑیاں جا رسول دیا بیٹا ساڑھے جیسے گناہگاراں تے سلام بھیج رہی ہیں۔ دوسرا پیغام تواڈے ذمہ بھی ہے میرے ذمہ بھی۔ بی بی فرمایا مومن جتنا تو بے تاب ہے میرا بیٹا پہ دس دے، تینوں جتنے بے تاب ملن نا ساڑھے گام ہے انہوں نے پیغام دے دو۔ چونکہ میں تھوڑی بے تابی دیکھ رہا ہوں اس واسطے تمام دوستہ شیعہ سنیہ واسطے بی بی دا پیغام۔ بی بی فرمایا میرے ہاں انہوں نے پیغام دیں دی جنہیں میرے غم گسار نے، جنہیں میرے درد مند نے، جنہیں درد شریک نے، جی میں تو بیتاب ہے تینوں بیتاب ملے نا کوئی انہوں میرا پیغام دیں۔ تسی اپنی بی بی دا اپنی شہزادی دا پیغام وصول کر لو، میں نہیں کر رہا۔ بی بی فرمایا میرے ہاں ویر دیاں عزادارہ نواکی تساں نمازاں پڑھنیاں نے اپنے رب دیاں، روزے رکھنے نے اپنے رب دے، حج کرنا بیت اللہ دا، میرے لو صرف اینا پیغام ہے تو انہوں میں زیادہ محنت اچھ نہیں پاندی، جدو ٹھنڈا پانی پیو میرے ویر دی پیاس نو ایک باری یاد بس دل چ کہہ دینا شبیر تیری پیاس تو صدقے۔ اور آخری جملہ اس مجلس واسطے چیمہ صاحب اتھے صف بچھاندے نے مجالس سنتیاں نہیں دینے بس اینی ہے نہیں ہے ادو تھلڑی سطح تیری روکنا نا خدا دی قسم میں کسے لالچ اچھ نہیں کہہ رہے، میں اپنے ایمان نال قرآن سامنے میں بی بی دے لفظ پڑھ رہا۔ بی بی فرمایا آخری پیغام مومن نو دے کہ جدو کماں تو فارغ ہو جائے میرا کم کریں گا؟ کہنے لگا بی بی میں کام ہی اور کوئی نہ کرانا، ایک باری حکم تو کرو خود سنو جناب۔ بی بی فرمایا پھر جتھوں تک جائیں جتھے تینوں 4 بندے کٹھے مل جان انہوں نے وچ کھلو کے دسی میں بازاراں جو گزری میں درباراں تک آئی میں شرابیاں نال اس دین واسطے بولی، اس دین دی قدر کرنا جنہیں واسطے میں اتنی محنت کیتی ہے، اے میریاں مجلساں پڑھیں گا؟ کہنے لگا بی بی ضرور پڑھیں گا۔ ہن بی بی دی رائتی جملہ سنو، بی بی فرماندی اگر پابندی لگ جائے بندے کٹھے نہ ہون مخالفت ہوئے، اتنی عالمہ غیر معلمہ ہے میری شہزادی کہ بی بی نو پتہ سی کسے دور چ پابندی ہونی ہے، گھراں دے اندر مجلساں ہوندیاں نے تے باہر پولیس کھلو کے آندی ہے ٹائم کنا جے کدوں مکانا جے، دنیا دا کوئی فنکشن ٹائم تے مکان واسطے اتنا زور نہیں دیتا جاندہ جنہ ایدہ۔ بی بی نے فرمایا پابندی لگ سکتی ہے، اچھا جی فرمایا لوگ نہ آؤں گے، پھر بی بی فرمایا پھر تینوں کوئی بھی نہ لبے گا، پھر بی بی فرمایا مجلس نہ روکی۔ آرزو ویکھو کہنے لگا حضرت سجاد نو ذرا پھپھی آخری جملہ پھپھی نو پوچھ دیو کہ جدو بندے ہی نہ ملن گے پابندی ہوئے گی لوگ نہ ہون گے تو میں تو اڈائے مصائب اور تو اڈائے سارا سفر نامہ کنوں سناواں گا؟ اے تیری رات دین تو صدقے مشکل کشا دی بیٹی۔ بی بی فرمائیے محرم دا چاند چڑھ جائے تینوں مجمع نہ ملے اپنیاں تیاں ویلے چ بہا لیں انہاں وچ کھلو کے باواں اونچیاں کر کے آکھی بطول اجڑ گئی ہے رسول دا ویلا اجڑ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیزو، اس گھر دی برکت واسطے، عزت دی برکت واسطے، رزق دی برکت واسطے، مرحومین دے اصال ثواب واسطے، موجودہ لوگاں دی صحت واسطے، جڑے تواڈے بیمار نے انہاں دی شفا واسطے، جڑے مقروض ہیں انہاں دا قرضہ غائب تو ادا ہونے واسطے، جنہاں دا دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں انہاں دی دعا واسطے، اور تمام دوستاں دی کوئی ذہنی پریشانی او دے واسطے دعا۔ مجلس تو بعد دعا کمال چیز ہے۔ ہاں جی، ترے واسطے دینا ہونا میں اس کریم دے اکبر دے، وہ ترے دے دینا تمام دعاؤں واسطے۔ اپنے دعاؤں اپنے ذہن چ رکھو، کیونکہ کسی دی دعا دوسرا بندہ بہتر طریقے نال نہیں منگ سکتا۔ جی اپنے دل چوں نکلتی ہے وہ میرے دل چوں نکلنی ہے، تواڈے دل چوں نکلنی ہے۔ اپنی دعا واسطے، برکت واسطے قرآن کھول لینا۔ وڈا روز سندا ہے تے روز ویندا ہے، سمیع بھی ہے تے بصیر بھی، کوئی شک نہیں ہے۔ دلاں دے رازاں نوں جاندا ہے، ضروریات نوں بھی جاندا ہے۔ ترلا ادوں کریدا ہے جدوں نہ کوئی منتا ہوے، پھر وچ ایسے لوگاں نوں پائیدا ہے جنہاں دی نہ موڑ سکے، ایسے نوں وچ پانا جنہاں انہاں دی نہیں موڑی وہ ایدی نہیں موڑدے۔ لو جناب، ترے واسطے دینا ہونا، ترے واسطے تے آمین آکھنا، لمبی دعا نہیں، ساریاں دعاواں ذہن چ رکھو۔ پہلی دعا کر رہے ہیں، خالقا اسی گناہگار ہاں، زبان کھولن دے قابل نہیں، چوڑی پھیلان دے قابل نہیں، اسی تیرے بہت اچھے بندے ثابت نہیں ہو سکے۔ ہزار کوتاہیاں دے باوجود تو ساڈے تے رحم کیتا ہے کہ اہل بیت دی محبت ساڈے دلاں چ رکھی، اور اس بنیاد تے ساڈا آنسو آ جاندا ہے، انہاں دے غم وچ غم زدہ ہو جانے ہیں، انہاں دی خوشی چ خوش ہو جانے ہیں۔ پہلی میں التجا کر رہا تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا آواز باب الحوائج نے آمین ٹھیک ہو گیا۔ آمین کسے آکھی کسے ہائے نکل گئی، کدی نہیں موڑتا اللہ، باب الحوائج دا واسطہ نہیں موڑتا۔ میں تیرے کے التجا کرنا، حضرت علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما۔ دوسرا واسطہ اس سے معصوم دی ہمشیرہ دا میں ہمیشہ دینا، خالقہ بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، جدو آندی سی بابا ایک بار اکھاں کھولو، میں 4 سال ضعیف ہو گئی، خالقہ ساڈے گناہ معاف فرما، اور خالقہ ساڑیاں دعاواں مستجاب فرما۔ اور تیسرا اور آخری واسطہ، یہ تو اگے میں آج تک میں واسطہ آیا ہی نہیں، پتہ نہیں میرے ذہن چ نہیں ہوندا، یہ آخری ہوندا ہے، وہ میں دے دینا الحمدللہ۔ رد بھی کدی نہیں ہوا، دیر ہو سکتی ہے رد نہیں ہوئے گا۔ خالقہ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بہ بہ کے ٹرن دا واسطہ، جدوں بہ کے ٹردے سن تے فرماندے سن نانا امت نوں سمجھا، جدے تے درود پڑھیے اودیاں تیاں نوں انج نہیں ماری۔ خالقہ جناب سیدہ دیاں انہاں محنتاں دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما، اس خانے نوں چیمہ صاحب دے گھر نوں ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔